بسم اللہ الرحمن الرحیم، نور الانوار صفحہ نمبر 31. ثم اورد المصنف دلیلا على ما هو المختار عنده فقال لان صيغه الامر مختصره من طلب الفعل بالمصدر الذي هو فرد. یہاں مصنف جو ہے امر کے اندر تکرار نہ ہونے کی دلیل دے رہے ہیں. امر کے اندر تو ان کے پاس جو سب سے پسندیدہ دلیل ہے وہ یہ ہے کہ امر جو ہے یہ مختصر ہے اطلب منکا سے. کس سے؟ جو بھی کام کے لیے امر ہوتا ہے، جیسے اضرب ہے اطلب منکا ضربا، سمجھ میں آ گیا نا صاحب. اسی طرح کوئی بھی الفاظ بولیے آپ، اقیمو ہے، صلی ہے، اطلب منکا صلاۃن، ہاں صلاۃن نظر صلاۃن زیادہ نا. اسی طرح کوئی بھی امر بولیں گے آپ تو وہ جو ہے مختصر ہے اطلب منکا مصدر کے ساتھ. کیا ہے آئے گا پھر جائیے آؤٹ نکو. لأن صيغة الامر مختصرة من طلب الفعل بالمصدر الذي هو فرد، اس لیے کہ صيغہ امر مختصر ہے اس طلب فعل سے، فعل کے طلب کرنے سے اس مصدر کے ساتھ جو کہ فرد، طلب فعل کے طلب کرنے سے اس مصدر کے ساتھ جو کہ فرد ہے. فرد امر کے اندر طلب فعل مصدر، سمجھ میں آ گیا نا صاحب. مصدر کے ساتھ فعل کو طلب کرنا. اطلب منکا ضربن ہے نا بھائی، اطلب منکا ضربن. ضربن کیا ہے؟ مصدر. اور مصدر کیا ہوتا ہے؟ مصدر کیا ہوتا ہے؟ فرد ہوتا ہے. فرد حقیقی ہوتا ہے یا فرد حکمی مراد لیا جا سکتا ہے. ای انما لا یقتضی الامر تکرارا، یعنی بات یہ ہے کہ نہیں تقاضا کرتا ہے. انما کا ترجمہ کر رہا ہوں، بات یہ ہے کہ حصر کا بات یہ ہے کہ نہیں تقاضا کرتا ہے امر تکرار کا، اس لیے کہ وہ مختصر ہے مصدر کے ساتھ فعل کو طلب کرنے کا. من طلب الفعل بالمصدر، من طلب الفعل بالمصدر، مصدر کے ساتھ فعل کو طلب کرنے سے. فقولک، تیرا قول اضرب مختصر من اطلب منک الضرب، تمہارا قول جو اضرب ہے بولو وہ مختصر ہے اطلب منک ضربہ سے. وقوله صلوا مختصر من اطلب منک الصلاۃ، اور اس کا قول صلو، اس کا قول صلو یہ مختصر ہے من اطلب منکم الصلاۃ سے، اطلب منکم الصلاۃ. وقوله طلقی مختصر من افعلی فعل الطلاق، اور اس کا قول طلقی، اور اس کا قول طلقی، یہ اس سے پہلے جو بات بتائی گئی تھی وہی ہے. اور اس کا قول طلقی مختصر ہے افعلی فعل الطلاق سے. افعلی کرتو طلاق کا کام، کرتو سمجھا. والمصدر المختصر منہ فرد لا يحتمل العدد، اور مصدر جو کہ اس سے مختصر ہے، مصدر جو کہ مختصر ہے یہ فرد ہے، عدد کا احتمال نہیں رکھتا. وکیف یحتملہ، تو اس کا کیسے احتمال رکھے گا جب مصدر عدد کا احتمال نہیں رکھتا. جب مصدر عدد کا احتمال نہیں رکھتا تو مصدر سے نکلنے والا جو امر ہے وہ کیسے جو ہے عدد کا احتمال رکھے گا؟ بولو جی. جب مصدر عدد کا احتمال نہیں رکھتا تو اس سے نکلنے والا جو امر ہے وہ کیسے عدد کا احتمال رکھے گا؟ ٹھیک ہے. ومعنى التوحد مرعن فی الفاظ الوحدان، اور توحد کے معنی کی رعایت کی گئی ہے وحدان کے الفاظ میں. وحدان معنی واحد کے الفاظ میں واحد کے معنی کی رعایت رکھی گئی ہے. کیا مطلب ہے؟ فالفعل المختصر منه اولا الا يحتمل العدد، تو وہ فعل جو کہ اس سے مختصر ہے، کس سے مختصر ہے؟ مصدر سے مختصر ہے، وہ اولا ہے کہ عدد کا احتمال نہ رکھے. وبهذا القدر تم الدلیل على الاصل الکلی، اور اسی مقدار پر دلیل پوری ہو چکی ہے اصل کلی پر. اصل کلی پر دلیل پوری ہو چکی ہے، مطلب یہ ہے کہ اصل قاعدہ تو یہی ہے کہ جو مصدر ہے اسی مصدر سے فعل امر نکلا ہے. تو جب مصدر کے اندر جو ہے الفاظ واحد ہی کی رعایت رکھی گئی ہے اور اس کے اندر جو ہے عدد کا احتمال نہیں ہے تو امر میں بھی عدد کا احتمال نہیں، بات پوری گئی. پھر قولہ، مصنف کا یہ قول ہے وذالک بالفردیۃ والجنسیۃ، اور وہ فردیت کے ساتھ ہوتا ہے اور جنسیت کے ساتھ ہوتا ہے. یہ وضاحت ہے. یہ کس بات کی وضاحت ہے؟ مصدر کی وضاحت ہے. مصدر سے جب امر نکلا ہے تو جس طرح مصدر کے اندر فردیت اور جنسیت ہوتی ہے اسی طرح اس کے امر کے اندر بھی فردیت اور جنسیت ہوتی ہے. فردیت بولے تو ایک، جنسیت بولے تو مجموعہ. سمجھ میں آ گیا نا سب؟ کل جنس، فردیت اور جنسیت ہوتی ہے. والمثنى بمعزل عنہما، اور مثنى ان دونوں سے جدا ہے. مثنى کیونکہ مثنى کے اندر کیا رہتا ہے؟ عدد رہتا ہے.
تسنیہ میں تو عدد ہے, سمجھ میں آ گیا نا, اور مجموع عدد نہیں ہے جنس ہے. بیان للمثال المختصری, یہ مختصر کی مثال کی بیان ہے, سمجھ میں آ گیا نا سب. آنی میں مراد لیتا ہوں قولہ طلقی نفسکی, اس کا قول تو طلاق دے لے اپنے آپ کو, تو طلاق دے لے اپنے آپ کو. لأن الطلاق هو الذي يتصف بالجنسیت, اس لیے کہ طلاق وہ وہی ہے جو جنسیت کے ساتھ متصف ہے. والفرد الحکمی, اور فرد حکمی کے ساتھ, جنسیت اور فرد حکمی کے ساتھ متصل ہو سکتی ہے. جب بولا جاتا ہے طلقی تو ایک تو یقینی طور پر مراد ہے, لیکن زیادتی کا احتمال ہے, اس احتمال کو نیت کے ذریعے, اس احتمال کو نیت کے ذریعے پورا کیا جا سکتا ہے. لیکن وما ذلیت المثنى, اور مثنى کی معزلیت ہوتی ہے. کیا مطلب؟ مثنى جدا ہوتا ہے, مثنى جدا ہوتا ہے. واما ما سواه فلا يعلم فيه الفرد الحكمي الا في اخر العمر, لیکن بہرحال اس کے ماسوا میں, اس کے ماسوا میں نہیں جانا جا سکتا اس میں فرد حکمی مگر آخر عمر میں, نہیں جانا جا سکتا اس میں فرد آخر میں. طلاق کے بارے میں تو کل مجموعی کتنا تھا؟ 3 تھا, معلوم ہوا. لیکن طلاق کے علاوہ میں دوسری شکلوں میں فرد حکمی معلوم ہوتا کیا؟ صلو کا مطلب کیا ہے؟ نماز پڑھو. کتنی نمازیں ہیں یہ معلوم, کب معلوم ہوتی ہے؟ مرتے وقت میں, ارے اتنی نمازیں تھی, مرتے وقت میں معلوم ہوتی ہے. اگر مراد دی جائے کل جنس تو سمجھ میں آ گیا, وہ بولنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے, اب اس کے بعد فوراً سوال آتا ہے وما تکرر من العبادات فباسبابها لا بالاوامر. آپ بولتے ہیں کہ امر کے اندر تکرار نہیں ہے, جتنی عبادات کو آپ ثابت کرتے ہیں وہ امر سے ثابت کرتے ہیں, اور عبادت کو بولتے ہیں بار بار کرو. پھر امر میں تکرار نہیں ہے, پھر بار بار کرو, کیا مطلب؟ ابھی آپ خود امر میں تکرار پر عمل کر رہے ہیں. تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ عبادات میں جو تکرار ہے وہ امر سے بالکل نہیں, بلکہ وہ اسباب کی وجہ سے ہے. تو اس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ جیسے جیسے سبب پلٹ کر آتا ہے تو ویسے ویسے حکم بھی پلٹ کر آتا ہے. یہ ترجمہ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ اقیم الصلاۃ کا مطلب ہو گیا نماز قائم کرو. اب کیا ہے؟ جمعہ آ رہا ہے تو جمعے کی نماز قائم کرو. اس کے بعد مر گئے کوئی بات نہیں, ختم ہو گئی نماز. پھر عصر کا وقت آیا تو سبب آ گیا ہے, پھر وہ اقیم الصلاۃ لوٹ کر آ گیا. یہ مطلب, یہ تو بہت بار بار پڑھ چکے ہیں نا یہ بات. اور جو کچھ عبادات میں تکرار ہے تو وہ اس کے اسباب کی وجہ سے, نہ کہ اوامر کی وجہ سے. یہ جواب ہے اس سوال کا جو ہم پر وارد ہوتا ہے. جواب سؤال یرد علینا, جواب سؤال یرد علینا, یہ جواب ہے اس سوال کا جو ہم پر وارد ہوتا ہے. کیا ہے سوال؟ وہ ہوا ان الامر اذا لم يقتضي التکرار, کہ بے شک امر جب تکرار کا تقاضا نہیں رکھتا, ولم يحتمله, اور نہ اس کا احتمال رکھتا ہے, فبأي وجه تکرر العبادات, اور عبادات جی پھر کس وجہ سے عبادات متکرر ہوتی ہیں؟ پھر کس وجہ سے؟ مثل الصلاۃ والصیام, جیسا کہ نماز اور روزہ, وغیر ذلك, اور اس کے علاوہ. فیقول, تو کہتے ہیں کہ انما تکرر من العبادات ليس بالاوامر بل بالاسباب, کہ بے شک جو عبادات میں تکرار ہے وہ اوامر کی وجہ سے نہیں بلکہ اسباب کی وجہ سے. اوامر کی وجہ سے نہیں ہے, لأن تکرار السبب يدل على تکرار المسبب, اس لیے کہ سبب کا تکرار مسبب کے تکرار پر دلالت کرتا ہے. سبب کا تکرار مطلب یہی ہے کہ جیسے جیسے سبب آیا ویسے ویسے حکم متوجہ ہوا. اس کو کیا بولیں گے آپ؟ امر, ویسے ویسے امر متوجہ ہوا. فَإِيَّانَ وَجَبَ الْوَقْتُ وَجَبَ الصَّلَاةُ, جب بھی وقت آئے گا نماز واجب ہوگی. وَمَتَى يَأْتِي رَمَضَانُ يَجِبُ الصِّيَامُ, اور جب جب رمضان آئے گا. اسی وجہ سے حج بار بار نہیں ہے, کیونکہ حج کا سبب کیا ہے؟ کعبۃ اللہ کی. سمجھ میں آیا نا صاحب؟ کعبۃ اللہ بار بار الگ الگ نہیں ہے نا, لہذا بار بار حج فرض نہیں. آئی بات سمجھ میں؟ ہاں. ولہذا اچھا, ومہما قدر علی ملک المال وجب الزکات, اور جب جب بھی وہ قادر ہوا ہے مال کی ملکیت پر زکات واجب ہوئی ہے. زکات کی وجوب کا سبب کیا ہے؟ مال نامی کا مالک ہونا. تو جب جب بھی مال کا مالک ہوا ہے بولو زکات واجب ہوئی ہے. ادائیگی جو سال گزرنے کے بعد شرط ہے. پیسہ آ گیا زکات واجب ہو گئی, ادائیگی کب شرط ہے؟ سال گزرنے کے بعد. ٹھیک ہے. ولہذا لم یجب الحج فی العمر الا مرۃ, اسی وجہ سے حج واجب نہیں ہے مگر زندگی میں ایک بار. اسی وجہ سے کیوں؟ سبب ایک ہی ہے. کعبۃ اللہ بار بار الگ الگ آیا کیا؟ نہیں آیا. اس وجہ سے حج بھی زندگی میں ایک بار پڑھ لیں. اب سمجھ میں آ گیا اسباب میں وہ عبادات میں تکرار کی وجہ. ٹھیک ہے بھائی. لأن البیت واحد لا تکرار فیہ, اس لیے کہ گھر ایک ہے اس میں کوئی تکرار نہیں ہے. لا یقال ان الوقت سبب لنفس الوجوب,
والأمر إنما هو سبب لوجوب الأداء فكيف يكون السبب مغنيا عن الأمر لأننا نقول إن عند وجود كل سبب يتكرر الأمر تقديرا من جانب الله تعالی. وہی بات بتا رہے ہیں، نہ کہا جائے کہ وقت سبب ہے نفس وجوب کے لیے، وقت سبب ہے نفس وجوب کے لیے، اور امر تو وہ سبب ہے ادائیگی وجوب کے لیے. ایک ہے نفس وجوب اور ایک وجوب ادا. ایک ہے نفس وجوب. آپ اسباب کی وجہ سے اس بات کو تھوڑا ذہن لگا کے سمجھو. آپ یہ جواب دیے ہیں اوپر کہ اوقات کی وجہ سے، اوقات جو کہ سبب ہے، ان اسباب کی وجہ سے آپ بول رہے ہیں کہ عبادات میں تکرار ہے. تو بولنے والا یہ بولتا ہے، اعتراض یہ کرتا ہے، جس کا جواب میں اوپر دے چکا، اعتراض یہ کرتا ہے کہ دیکھیے بھائی وقت جو ہے نفس وجوب کا سبب ہے، نفس وجوب کا سبب ہے. ادائیگی کب ہے؟ اللہ کے حکم کے بعد ہے. ادائیگی کیا ہے؟ اللہ کی. اس کو وجوب ادا بولتے ہیں. اس کو کیا بولتے ہیں؟ نفس وجوب کون ہے؟ وقت ہے. اور وجوب ادا کیا ہے؟ اللہ کا حکم ہے. آپ تو جو ہے یہاں پر نفس وجوب کو لگا کے بول دے رہے ہیں کہ جو ہے نفس وجوب کی وجہ سے عبادات میں تکرار ہوتی ہے. کیا بول رہے ہیں؟ عبادت میں تکرار ہوتی ہے. حالانکہ نفس وجوب سے عبادات لازم نہیں ہے نا بھائی، نفس وجوب سے عبادات لازم نہیں ہے بلکہ وجوب ادائیگی سے لازم ہے. تو اس کا جواب مصنف دینا چاہتے ہیں کہ بھائی اصل میں ایسا ہے، نفس وجوب آیا یعنی وقت آیا تو وجوب ادا بھی متعلق ہو گیا، یعنی اللہ کا حکم آیا اس وقت میں. کیا جواب دے رہے ہیں؟ جب نفس وجوب آیا تو وجوب ادا بھی آ گیا ساتھ میں، یعنی نفس وجوب کے ساتھ وجوب ادا لگ کے ہے. جیسے ہی وقت آ گیا، جو اوپر جواب دیا نا میں، جیسے ہی وقت آ گیا اللہ کا حکم متوجہ ہوا، اسی کو بولتے ہیں نفس وجوب کے ساتھ وجوب ادا. بولو سمجھ میں آیا؟ اعتراض سمجھ میں آیا؟ اعتراض جو وقت کے بارے میں بول رہا ہوں کہ وقت تو نفس وجوب ہے، وقت آتے ہی نماز فرض نہیں ہے، وقت آتے ہی نماز فرض ہے، یہ تو نفس وجوب ہے. ادائیگی کب واجب ہے؟ ادائیگی کب واجب؟ وہ تو اللہ کے حکم کے بعد واجب ہے نا. تو اللہ کا حکم تو بار بار نہیں آ رہا نا، سوال کرنے والا کیا کرتا ہے؟ اللہ کا حکم تو بار بار ایک ہی مرتبہ آیا. تو جواب یہ دے رہے ہیں کہ نفس وجوب کا آنا اللہ کے حکم کے دوبارہ آنے کا ذریعہ ہے. جیسے ہی نفس وجوب آ گیا، وقت آ گیا، تو اللہ کا حکم عملاً متوجہ ہو گیا. چلو کیا کریں؟ کٹ کر دو.